بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ مولا نے اسے ابھی 2 مصرے پڑھے جناب سکندر زیدی صاحب نے، نظم تو اہل عرب سب کہتے تھے، اہل عرب سرزمین نصر مولا آپ کی جاگیر ہے۔ تو نظم تو سب کہتے تھے اس زمانے میں، شعر کہنا تو اس زمانے میں بچہ وہاں کا اگر کوئی شعر نہیں کہنا جانتا تھا اسے گونگا بولتے تھے اس وقت۔ اس دور میں، نبی کے دور میں، نبی سے پہلے کے دور میں، کوئی اگر کسی کو اگر مصرے جوڑنا نہیں آتے تھے، مصرے وزن کرنا نہیں آتے تھے، جملے ان کو وزن میں لانا نہیں آتا تھا، اسے کہتے تھے گونگا، ایسے بولنا نہیں آتا۔ لیکن نثر نہیں آتی تھی لوگوں کو۔ یہ نثر کی ایجاد اور نثر کے مروج مولا کائنات ہے۔ تو آپ نے حضرت نے اپنے علم کو، اپنی معرفت کو فن میں ڈھال دیا، اس کو آرٹ بنا دیا۔ لہذا آج نہج البلاغہ غیر شیعہ ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی پڑھ رہے ہیں۔ مختلف عالمی یونیورسٹیز کے اندر نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے جی، اور مختلف عناوین پر پی ایچ ڈی نہج البلاغہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ اور ایک بہت بڑا سمندر ہے جو ہمیں نصیب ہے، اور ہم اس کو یعنی کم سے کم، میرے سنی بھائی مجھے یہ اجازت دیں گے کہ کم سے کم لکھنے والا یعنی جمع کرنے والا تو شیعہ مجتہد تھا، اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں جی۔ یعنی حضرت سید رضی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک شیعہ عالم دین تھے کہ جنہوں نے مولا کے کلام کو جمع کر کے نہج البلاغہ اس کا نام دے دیا۔ اور نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، شاہ صاحب نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، نہج البلاغہ کشکول سید رضی کا نام ہے۔ مولا علی کے دروازے سے جو انہیں بھیک مل گئی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا ہے۔ اب یہ جو نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس ذخیرہ علمی ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلا حصہ اس کا مولا کے خطبات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ اس کا مولا کے خطوط پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ اس کا کلمات قصار، مختصر اور جامع مکمل جملے، جو پوری بات ہو رہی ہو، بات مکمل ہو رہی ہو اور بات جامع ہو رہی ہو، ان الفاظ کو کلمات قصار کے عنوان سے ہم یاد کرتے ہیں، اس کا نام بھی یہی دیا گیا ہے۔ تو حضرت کے جو کلمات قصار ہیں وہ 480 ہیں نہج البلاغہ میں، 480 کی تعداد میں کلمات قصار ہیں جو آخر میں ہیں، پھر درمیان میں خطوط ہیں جو 79 ہیں حضرت کے خطوط ہیں، اور 241 حضرت کے خطبات ہیں، 241 خطبات ہیں اس نہج البلاغہ کے اندر۔ پہلے کلمات قصار، پھر حضرت کے خطوط اور پھر حضرت کے خطبات۔ ہمیں نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے اول سے آخر نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ آخر سے اول پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اول سے آخر نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کریں گے تو پہلا ہی خطبہ مولا کا اتنا مشکل خطبہ ہے کہ غیر مانوس ذہن اور غیر مانوس مزاج جب پہلا خطبہ پڑھے گا اور اس کی مشکل اصطلاحوں اور پھر اس کے الفاظ کی تشریح میں الجھے گا تو شاید دوسرا خطبہ پڑھنے سے وہ باز آ جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کلمات قصار سے نہج البلاغہ کو پڑھا جائے، مختصر کلمات سے آشنائی ہوتے ہوتے پھر خط ہیں جو 1 صفحے اور 2 صفحے کے ہیں ان کو پڑھا جائے، اور پھر آخر میں حضرت کے خطبات کو پڑھا جائے۔ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، روا ہے، مشق میں ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا آپ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پہلے 30واں سپارہ پڑھواتے ہیں، صحیح نا؟ پھر آپ جو ہے وہ بڑے سوروں کی طرف اور پھر آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ چھوٹے سوروں سے آشنا ہو جائے۔ تو یہی کچھ ہمیں نہج البلاغہ پڑھتے وقت اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ مولا کا اس میں نے عرض کیا کہ حضرت کے 241 خطبے ہیں، 480 کلمات قصار ہیں، اور 79 حضرت کے خط ہیں، نامے ہیں، خطوط ہیں۔